آج خدا کے کلام کا عنوان جس کا ہم اکٹھے مطالعہ کرنے کو ہیں، آئیے ہم خدا کے حضور پاک عبادت گزرانے ہیں۔ کتاب مقدس کے ذریعے آئیے خدا کے کلمات کے معنی کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں اصطلاح عبادت کا اظہار قربانی کے طور پر کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فسح کی عبادت کو فسح کی قربانی پکارا گیا ہے، صحیح؟ سبت کی عبادت کو پرانے عہد نامے میں سبت کی قربانی پکارا گیا ہے۔ قربانی کے لحاظ سے پرانے عہد نامے میں 5 مرکزی قربانیاں تھیں۔ پہلی قربانی سوختنی آگ کے ساتھ قربانی تھی، صحیح؟ اور نظر کی قربانی، سلامتی کا ذبیحہ، خطا کی قربانی، جرم کی قربانی اور اسی طرح اور بھی۔ ان قربانیوں سے ان کے گناہ انہیں معاف کیے جاتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں عبادت کے ذریعے ہمیں معاف کیا جاتا ہے اور ہم خدا کے نزدیک ہوتے ہیں۔ پرانے عہد نامے کے وقتوں اور نئے عہد نامے کے وقتوں دونوں میں سوائے عبادت کے کوئی اور زنجیر نہیں تھی جو خدا اور ہم میں رابطہ قائم کر سکے۔ عبادت نے ایک سیڑھی اور ایک پل کے طور پر کام کیا جو آسمان اور اس زمین کو منسلک کرتی ہے۔ جب ہم اس کا سوچیں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عبادت کتنی زیادہ اہم ہے۔ عبادت کے حوالے سے پہلا خدا کا دعوت نامہ ہے اور دوسرا خدا سے ملنا ہے۔ جب وعظ کی بات ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں اس پادری کے وعظ اچھے ہیں اور اس پادری کے وعظ اکتا دینے والے ہیں، یا اس پادری کے وعظ لمبے ہیں اور اس پادری کے وعظ چھوٹے ہیں۔ تاہم جو اہم ہے وہ بذات خود وعظ نہیں ہے۔ وعظ کیا ہے؟ یہ محض خدا کا کلام پہنچانا ہے۔ ہم پادری کی مہارت یا طریقہ کار سے لطف اندوز ہونے نہیں آتے یا یہ دیکھنے نہیں آتے کہ آیا وہ وضاحت کرنے میں اچھا ہے یا نہیں۔ اگر آپ وعظ سننے کے لیے یا کوائر کو سننے کے لیے عبادت میں شرکت کرتے ہیں تو آپ غلط ہیں۔ آپ آج یہاں پر خدا سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور آپ سب یہاں پر ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ دینے اور خدا کی برکتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پس پرانے عہد نامے کے وقتوں میں جب خدا کی خدمت کرنے کی بات ہوتی تو عبادت کبھی بھی الگ نہیں کی جا سکتی تھی، چونکہ عبادت کیے بغیر خدا کا خوف کرنا یا خدا کا یقین کرنا ناممکن ہے، اس لیے عبادت ضروری ہے۔ چاہے یہ ایک سالانہ عید کی عبادت ہو یا سبت کے دن کی عبادت ہو یا تیسرے دن کی عبادت ہو، ہر عبادت جو کہ خدا کو گزرانی جاتی ہے حقیقت میں اہم ہے۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عبادت میں خدا کی بلاہٹ ہوتی ہے اور خدا سے ملاقات ہوتی ہے۔ کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے جس کا حکم خدا ہمیں ملاقات کے ذریعے دیتے ہیں۔ خدا نے کہا، حتیٰ کہ زمین کی انتہا تک بھی جاؤ اور ان تمام کلمات کی منادی کرو جو تم نے مجھ سے سنے ہیں۔ اس طرح کا پیغام بھی عبادت میں شامل ہے۔ پس اپنے دلوں پر اسے نقش کرتے ہوئے آئیے اس عنوان کے تحت کہ آئیے ہم خدا کے حضور پاک عبادت گزرانے یوحنا کی انجیل باب 4 کے ذریعے مطالعہ کرتے ہیں۔ یوحنا باب 4 آیت 21۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر عبادت کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار کیا کرتا ہے؟ باپ ڈھونڈتا ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے۔
मती बाब 24 में ये लिखा है कि खुदा आखिरी दिनों में आसमानी फरिश्तों को भेजते हैं और बरगुज़ीदों को आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करते हैं। वो बरगुज़ीदा कौन हैं जिन्हें खुदा जमा करते हैं? वो सच्चे परस्तार हैं। वो किसकी इबादत करते हैं? वो हकीकी खुदा की परस्तिश करते हैं। खुदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। इस जमाने में इबादत इतनी ज्यादा अहम है। खुदा परस्तारों को ढूंढ और बुला रहे हैं। आसमान की तरफ रहनुमाई करने के लिए खुदा इस जमीन के तमाम लोगों की तमाम तफसीलात की तहकीकात कर रहे हैं। आज की इबादत के ये मानी हैं। इस वक्त जब हम खुदा को मिल रहे हैं, इबादत का वक्त है। इस लम्हा पर हम खुदा से मिल रहे हैं। यूहन्ना बाब 4 में यह लिखा है कि बाप उनको ढूंढ रहे हैं जो उनकी प्रस्तिश करते हैं। किताब मुकद्दस में खुदा की गवाही दी गई है और प्रस्तिश यानी इबादत का जिक्र है जो खुदा चाहता है। खुदा उनको ढूंढ रहे हैं जो ऐसी प्रस्तिश में शिरकत करते हैं जो वो चाहते हैं। आइए ज़बूर बाब 50 में चलते हैं और खुदा की मर्जी को समझते हैं। आइए हम ज़बूर बाब 50 आयत 4 देखते हैं। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और जमीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हुजूर जमा करो। खुदा के मुकद्दस कौन हैं? जिन्होंने कुर्बानी के जरिए से मेरे साथ अहद बांधा। यहां पर की कुर्बानी को नए अहदनामे में इबादत के तौर पर लिखा गया है। सही, कुर्बानी और इबादत के यकसा मानी है। खुदा ने कहा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हुजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिए से मेरे साथ अहद बांधा है। पुराने अहदनामे में पुराने अहद के जरिए और नए अहदनामे में नए अहद के जरिए। और यूहन्ना बाब 4 में यीशु ने कहा कि बाप परस्तारों को ढूंढ रहे हैं। प्रस्तिश के बगैर हम खुदा और अपने दरमियान ताल्लुक का तसव्वुर नहीं कर सकते, और इबादत के बगैर ईमानदारों और बेईमानों में इम्तियाज करने का कोई मयार नहीं है। जब हम सोचते हैं कि इबादत का बजाते खुद ऐसा अहम मानी है, तो हमें इस बात को यकीनी बना लेना चाहिए कि हम खुदा के हुजूर इबादत गुजरानने का ऐसा कीमती मौका खो ना दें। चाहे कुछ भी वाक़े क्यों ना हो जाए, हमें इबादतों में शिरकत करनी चाहिए जो कि खुदा के हुजूर गुजरानी जाती हैं। सही, खुदा ने कहा कि वो प्रस्तिश करने वालों को ढूंढते हैं। और ज़बूर 50 बाब में खुदा ने कहा, मेरे मुकद्दसों को मेरे हुजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिए से मेरे साथ अहद बांधा। तो फिर पहले आइए हम देखें कि कौन सी कुर्बानियां खुदा से ताल्लुक रखती हैं और तस्दीक करें कि किस किस्म के लोग हैं जिन्हें खुदा बुलाते हैं। आइए खुरूज 12 बाब देखते हैं। खुरूज 12 बाब 25 आयत। और जब तुम उस मुल्क में जो खुदावन तुमको अपने वादे के मुआफिक देगा दाखिल हो जाओ, तो इस इबादत को बराबर जारी रखना। और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है, तो तुम ये कहना कि ये क्या है? ये खुदावंद की फसा की कुर्बानी है। पुराने अहदनामे में फसा की इबादत फसा की कुर्बानी कहलाती है। खुदा उन लोगों को ढूंढ रहे और इकट्ठा कर रहे हैं जो इस तरह से इबादत गुजरानते हैं। मैंने महज आपको नुमाइंदा इबादतों में से एक दिखाई है। आइए 27 आयत दोबारा देखते हैं। तो तुम ये कहना कि ये खुदावंद की फसा की कुर्बानी है, जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इसराइल के घरों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सिजदा किया। जब हम खुरूज बाब 12, यूहन्ना बाब 4 और ज़बूर बाब 50 पर गौर करें, हम तस्दीक कर सकते हैं कि हम यकीनन आसमानी लोग हैं जिन्हें खुदा ढूंढ रहे हैं, चूंकि हम सच्चाई में हैं और फसा की इबादत करते हैं। ये किताब मुकद्दस की शहादतों के मुताबिक हकीकत है।
تو پھر پرانے عہد نامے کے وقتوں میں وہ کیسے عبادت کرتے تھے؟ کتاب مقدس میں قربانی کے متعلق بہت سی اصطلاحات ہیں اور شاید یہ ان کو انجانی معلوم ہو جو پرانے عہد نامے کو اکثر نہیں پڑھتے ہیں۔ 5 مختلف قسم کی قربانیاں تھیں۔ آئیے ان قربانیوں کی خصوصیات کے بارے میں سوچیں۔ بالکل جیسے اب کئی قسم کی عبادتیں ہیں، جیسے کہ کفارہ کی عبادت اور شکر ادا کرنے کی عبادت اور خدا کو جلال دینے کی عبادت، اسی طرح پرانے عہد نامے میں تقریباً 5 مختلف قسم کی عبادتیں تھیں۔ پہلی، ان میں جانوروں جیسے کہ بھیڑوں یا بکریوں کی سوختنی قربانی کے ساتھ قربانی تھی۔ سوختنی قربانی کے ذریعے دھواں آسمان تک پہنچتا تھا۔ سوختنی قربانی خداوند کے حضور جانوروں کے ساتھ گزرانی جاتی تھی، اور نذر کی قربانی ہوتی تھی جو کہ خداوند کے حضور اناج کے ذریعے گزرانی جاتی تھی، جو کہ بہت نفیس آٹے کے طور پر پیسا جاتا تھا۔ اگلا سلامتی کا ذبیحہ تھا، جو کہ خدا کے حضور جانوروں کے ساتھ جیسے کہ بیل، بکری یا بھیڑوں کے طور پر گزرانا جاتا تھا۔ جب وہ سلامتی کا ذبیحہ گزرانتے تھے تب وہ جو قربانی کے لیے نذرانے لاتے تھے اکٹھے نذرانے کھانے کے قابل ہوتے تھے۔ اگلی خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی ہوتی تھی۔ یہ قربانیاں سوختنی قربانیاں ہوتی تھیں۔ سوختنی قربانی میں خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی شامل ہوتی تھی جو کہ اکثر گزرانی جاتی تھیں۔ خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی میں خدا سے ان کے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے کفارہ کا ایک مطلب ہوتا تھا، لیکن گناہ کی قربانی تب گزرانی جاتی تھی جب کوئی خدا کی مرضی کے خلاف قانون کی بے حرمتی کرتا یا خدا کے خلاف گناہ کرتا تھا، اور جرم کی قربانی تب گزرانی جاتی تھی جب کوئی شخص کسی معاشرتی قانون کی خلاف ورزی کرتا تھا۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ کسی شخص کی گائے کسی دوسرے کے کھیت میں چلی گئی اور کھیت کو خراب کر دیا، تو گائے کے مالک کو اس کے بدلے میں جرم کی قربانی دینا ہوتی تھی۔ اس طرح سے خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی دونوں کسی گناہ کے کفارے کے لیے ہوتی تھیں، لیکن ان کے درمیان ایک فرق ہوتا تھا۔ خطا کی قربانی خدا کے خلاف یا قانون کے خلاف کسی گناہ کا کفارہ پانے کے لیے ہوتی تھی، جبکہ جرم کی قربانی معاشرتی قانون کے خلاف یا لوگوں کے درمیان مرتکب ہوئے گناہ کے لیے تھا۔ یہ فرق کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ اس طرح سے اسرائیلی پورا سال خدا کے حضور قربانیاں گزرانتے تھے۔ وہ خدا کے حضور ہر روز صبح اور دوپہر سوختنی قربانیاں گزرانتے تھے، اور سبت کے دنوں پر وہ سبت کے دن کی سوختنی قربانیاں گزرانتے تھے۔ اسی طرح وہ پورا سال قربانیاں گزران کر خدا کے ساتھ رابطہ کیا کرتے تھے۔ پھر خدا نے پرانے عہد نامے کی قربانیوں کو نئے عہد میں بنایا، جو کہ کچھ زیادہ آسان اور سادہ تر ہیں، تاکہ ہم نئے عہد نامے کے وقتوں میں اپنی روزمرہ کی زندگیاں بسر کرتے ہوئے بغیر کسی بڑی مشکلات کے خدا کے حضور عبادت گزران سکیں۔ سبت کا دن ایک ہفتے میں محض ایک دفعہ آتا ہے۔ اگر ہم حتیٰ کہ سبت کے دن بھی خدا کی عبادت نہ کریں تو پھر یہ خدا کے فضل سے بے وفائی کرنے سے مختلف نہیں ہے، جنہوں نے ہمیں ان گناہوں سے چھڑایا جن کی وجہ سے ہم ہمیشہ کے لیے مر جانے کو تھے۔ بس آج آئیے ہم وجہ کو سمجھیں کہ کیوں ہمیں ہمیشہ پاک عبادت خدا کو گزارنی چاہیے۔ خروج باب 12 میں خدا نے فسح کو فسح کی قربانی پکارا اور واضح طور پر ہمیں بتایا کہ یہ خداوند کے حضور ایک قربانی ہے۔ جب ہم خروج کی کتاب میں کلمات دیکھیں ہم جان سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو خدا کے حضور قربانی گزرانتے ہیں اور درست طریقے سے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور جنہیں خدا اس زمین پر ڈھونڈتے ہیں صیون کے لوگ ہیں۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم خدا کے لوگوں کے طور پر صیون میں ہیں۔ آئیے ہم یرمیہ باب 31 میں جائیں
اور دیکھیں کہ خدا نے پرانے عہد کی قربانی اور نئے عہد کی قربانی کے حوالے سے کیا کہا۔ یرمیہ باب 31 آیت 31۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پرانے عہد کو توڑا، صحیح؟ آیت 33۔ بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا، خداوند فرماتا ہے۔ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ۔ اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے، خداوند فرماتا ہے۔ اس لیے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ نئے عہد کی قربانی کی آمد کے ساتھ خدا نے واضح طور پر کہا کہ وہ اپنے لوگوں کے گناہوں کو پھر یاد نہ کریں گے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا اپنے عظیم فضل میں ہمیں ہمارے گناہوں سے مکمل طور پر معاف کرتے ہیں۔ عبادت یا قربانی کے حوالے سے خدا ہمیں پرانے عہد نامے میں تعلیم دیتے ہیں کہ ہم عبادت اور قربانی کے بغیر گناہوں کی معافی حاصل نہیں کر سکتے۔ آئیے احبار باب 6 میں چلتے ہیں۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں عبادت گزرانتے ہیں۔ ہم محض کچھ گیت گانے اور دعا کرنے نہیں آتے ہیں۔ ہمیں اپنے دلوں کے مرکز میں ہمیشہ خدا کا سوچتے ہوئے خدا کے حضور عبادت گزرانی چاہیے۔ احبار باب 6 آیت 6۔ اور اپنے جرم کی قربانی خداوند کے حضور چڑھائے، اور جتنا دام تو مقرر کرے اتنے دام کا ایک بے عیب مینڈھا ریوڑ میں سے جرم کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائے۔ یوں کاہن اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے تو جس کام کو کر کے وہ مجرم ٹھہرا ہے اس کی اسے کیا ملے گی؟ معافی ملے گی۔ اگر ہمارے پاس قربانی کے معنی کی عبادت نہ ہوتی تو کفارہ پانے کا کوئی طریقہ نہ ہوتا۔ آج بھی اگر خدا نے ہمارے لیے یہ عبادت کرنا نہ بخشا ہوتا تو ہم کیسے سنگین گناہوں سے معافی حاصل کر سکتے تھے جو ہم نے آسمان پر خدا کے حضور کیے تھے؟ اور کیسے ہم خدا کے حضور ہمیں چھڑانے کے فضل کا شکرانہ گزران سکتے تھے؟ پس احبار کی کتاب کے ذریعے خدا ہمیں دکھاتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کے وقتوں میں عکس کے طور پر کیسے ہمارے گناہ معاف ہوتے تھے۔ احبار باب 6 آیت 7 میں خدا نے واضح طور پر ہمیں اس حقیقت سے منور کیا کہ ہمارے گناہ خدا کے حضور گزرانی گئی عبادت کے ذریعے معاف کیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت اہم ہے۔ اس عبادت کے ذریعے جو آج ہم گزرانتے ہیں ہمارے گناہ اور خطائیں مکمل طور پر معاف کیے جاتے ہیں۔ بس میں امید کرتا ہوں کہ اس کے لیے ہم خدا کو شکر اور جلال ادا کر سکتے ہیں۔ عبادت کے حوالے سے کچھ کہتے ہیں عبادت زیادہ اہم نہیں ہے، جو چیز رواج سے زیادہ اہم ہے وہ دل ہے۔ یہ سچ ہے، یہ کچھ طریقوں میں سچ نظر آ سکتا ہے، لیکن لوگ کیا کریں گے؟ اگر ان کے دل خدا کی جانب ہوں وہ اس کے مطابق عمل کریں گے، صحیح؟ جب ایک شخص محض سوچتا ہے کہ میں یسوع پر ایمان رکھتا ہوں، میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں اور کچھ نہ کرتا ہو، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایمان کامل ہے؟ ایک ایسے ایمان کے متعلق یعقوب 2 باب میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ کہا گیا ہے کہ یہ مردہ ہے۔ اس قسم کی بھی صورت ہے، لیکن اس میں کوئی قوت حیات نہیں ہے۔ اگر ہم قوت حیات چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے ایمان کے ساتھ عملوں کو ہونا چاہیے، صحیح؟ اس لیے ہمیں عبادت کو ہلکے طور پر نہیں لینا چاہیے اور اس کی حقارت نہیں کرنی چاہیے۔ پہلا سیموئیل باب 2 میں
ہم کچھ لوگوں کے معاملے کو دیکھ سکتے ہیں جن پر خدا کے حضور عبادت کو ہلکا گزراننے اور اس کی حقارت کرنے کے باعث لعنت پڑی۔ آئیے پہلا سمویل باب 2 میں یہ دیکھتے ہیں۔ پہلا سمویل باب 2 آیت 17۔ سو ان جوانوں کا گناہ خداوند کے حضور بہت بڑا تھا، کیونکہ لوگ خداوند کی قربانی سے کیا کرنے لگے تھے؟ گھن کرنے لگے تھے۔ خدا کی نظر کو پرانے عہد نامے میں قربانی کہا گیا ہے، اور اصطلاح عبادت نئے عہد نامے میں استعمال کی گئی ہے، لیکن ان کا مطلب ایک ہی ہے۔ ان کا گناہ بہت بڑا تھا کیونکہ لوگ خداوند کی قربانی سے گھن کرنے لگے تھے۔ صرف سادہ طور پر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بڑا تھا، بلکہ مطلب بدلنے والا لفظ استعمال کیا گیا، لفظ بہت کو اس کے ساتھ جوڑا گیا۔ میں اسے یوں پڑھ سکتا ہوں، ان کا گناہ خدا کی نظر میں چھوٹا نہیں تھا بلکہ بہت بڑا تھا۔ آپ سب جب ہم یہ کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اپنے دلوں پر نقش کرنا چاہیے کہ یہ عبادت جو ہم خدا کے حضور گزرانتے ہیں، یہ کبھی بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ سیون کے فرزندوں کے طور پر ہمیں اپنے آسمانی باپ اور ماں کو اور زیادہ جلال، حمد اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ خدا نے نئے عہد کی قربانی کے ذریعے ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے معاف فرمایا ہے، لیکن اگر ہم دوبارہ سے خدا کو چھوڑ دیں اور گناہوں کی معافی اور کفارہ کے خدا کے فضل کو چکھنے کے بعد گناہ میں بھٹکتے پھریں، تو ایسے لوگوں کے لیے کفارہ کی کوئی دوسری قربانی نہیں ہے۔ کتاب مقدس یہ کہتی ہے، جیسے کہ وہ گناہ جن کا ارتکاب ماضی میں ہم سے ہوا جب ہم خدا کو نہیں جانتے تھے، خدا نے ہمیں ایک موقع دیا کہ قربانی کے ذریعے جسے نیا عہد پکارا گیا گناہوں کی معافی پائیں۔ لیکن خدا میں آنے کے بعد، یعنی سچائی کی روشنی میں آنے کے بعد، اگر ہم سچائی کو چھوڑ دیں یا سیون کو چھوڑ دیں یا خدا کو چھوڑ دیں، تو اس گناہ کے لیے دوسری کوئی اور قربانی نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں، ہمارے پاس نجات حاصل کرنے کا کوئی اور موقع نہیں ہے۔ ہمیں خدا کی قربانی کو کبھی بھی کمتر گرداننا نہیں چاہیے۔ آئیے عبرانیوں باب 10 آیت 26 دیکھتے ہیں۔ کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے، تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو، یعنی نئے عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا، ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ ہمیں اس روح کو کبھی بھی بے عزت نہیں کرنا چاہیے جو ہم نے خدا سے پایا ہے۔ ہمارا رویہ اور ہماری زندگی کا طریقہ جو ہمارا ماضی میں تھا جب ہم خدا کو نہیں جانتے تھے، تبدیل ہونا چاہیے، چونکہ ہم نے خدا کو درست طور پر پایا ہے اور خدا میں سکونت کرتے ہیں۔ ایسا کر کے ہمیں خوبصورت عبادت، پاک عبادت خدا کو گزارنی چاہیے۔ صحیح؟ میں نے سنا کہ ایک اور خوفناک حد تک طاقتور طوفان امریکہ کی طرف آ رہا ہے۔ اس طوفان کو ارما پکارا گیا، جو کہ کورین زبان میں ہیبت ناک معلوم ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ارما طوفان اس طوفان سے زیادہ طاقتور ہونے کو ہے جس نے ہوسٹن پر ضرب لگائی تھی۔ بس جب اس قسم کا دن آئے اور آپ کلیسیا میں نہ جا سکیں کیونکہ کلیسیا کی جانب کوئی آمد و رفت نہ ہو، ایسی نظر انداز نہ کی جا سکنے والی صورتحال میں خدا اجازت دیتے ہیں کہ گھر میں ایک انفرادی عبادت کریں۔ آج آئیے ہمیں سبت کے دن کی عبادت کو ماننے کی اجازت دے کر ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کریں۔ تمام عبادتی خدمتوں کے ذریعے آئیے ہم اور زیادہ مبارک ہوں اور خدا کے فضل کے ساتھ بھرپور ہو جائیں۔ ہم کتاب مقدس کی شہادتوں کے ذریعے تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو بغیر کسی امید کے زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ آسمانی لوگ ہیں جو کہ ان کے درمیان میں سے چنے گئے ہیں۔
کتاب مقدس میں یہ لکھا ہے، ان کو جمع کرو جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے، ان کے نام آسمانی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، اور میں ان کو جمع کروں گا اور انہیں آسمان پر لے کر جاؤں گا۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ اسے ذہن میں رکھتے ہوئے اس پرفضل اور خوبصورت قربانی اور خوبصورت عبادت کو گزارنے کی اجازت دینے کے لیے آئیے ہم الوہیم خدا کو ابدی شکر اور جلال ادا کریں۔ اسی کے ساتھ میں آج کے وعظ کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔